نظر مٹھ مٹی پر پڑتی ہے مسجود ملائکہ بنا دیتا ہے، جب اللہ کی رحمت والی نظر آزر کے بت خانے پہ پڑتی ہے توحید کی شمع روشن کرنے والا خلیل اللہ پیدا کر دیتا ہے، جب اللہ کی رحمت والی نظر جنت کے گمنام پتھر پہ پڑتی ہے اتنی عظمتیں عطا کرتا ہے۔ انبیاء کیا، انبیاء کا سردار بھی چومتا ہوا نظر آتا ہے، جب اللہ کی رحمت والی نظر پہاڑوں والے شہر پہ پڑتی ہے اپنا گھر بنوا کر زمزم کے چشمے جاری کرا دیتا ہے، جب اس کی رحمت والی نظر کنویں کے قیدی پہ پڑتی ہے مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے، جب اس کی رحمت والی نظر مکے کے یتیم پہ پڑتی ہے اسے امام الانبیاء بنا دیتا ہے۔ آلہ وصحبہ نجوم الہدی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة۔ تیرا شیوا کرم ہے اور میری عادت گدائی کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرا شیوا کرم ہے اور میری عادت گدائی کی، نہ ٹوٹے آس اے مولا تیرے در کے فقیروں کی۔ ادھر بھی ابر رحمت آئے اور یوں جم جم کے برسے، ہو کھیتی سرسبز ہم غریبوں بد نصیبوں کی۔ خزاں میں بھی شجر سرسبز ہو کر پھول پھل لائیں، ہو شہرت باغباں کی باغ کی غنچوں کی پھولوں کی۔ دل شکستہ وہ جوڑ لیتا ہے بات خدا پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ نماز والا درود شریف اللہم صلی اللہ۔
معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، عورتیں بھی ہوتی ہیں، عورتیں دین با پردہ با حیا، محترمہ معززہ مکرمہ ماں بہنوں عزیزہ بیٹیوں، دعوت و تبلیغ دی نسبت دے نال تساں حضرات دی زیارت اور ملاقات ہو رہی ہے۔ اج دی خوبصورت ملاقات دا ذریعہ عاشق رسول، عاشق صحابہ اور اہل بیت جناب عزت مآب محمد ابو بکر صاحب اور یادگار اسلاف بقیت السلف جناب حافظ منیر احمد صاحب پرخلوص محبت بری دعوت کے میری حاضری ہوئی ہے۔ میرا بیان انشاءاللہ العزیز تقریباً 50 منٹ ہوئے گا، اور بیان اس موضوع تے ہوئے گا کہ اللہ فرماندے نے میرا بندہ تو تھوڑا منگے ہے میں زیادہ دینا۔ دوسرے لفظ آپ نے کم مانگا ہے میں زیادہ دینا چاہتا ہوں۔ میرے بیان کے اندر اللہ کا قرآن ہوگا، مدنی کا فرمان ہوگا، جنت کا سامان ہوگا، راضی رب رحمان ہوگا، ماننے والا مسلم۔ آپ حضرات جب توجہ کے ساتھ میرا بیان سنیں گے تو انشاءاللہ انسانی غم دور ہو جائیں گے، دل و دماغ پر نور ہو جائیں گے، اعمال نام رشک طور ہو جائیں گے، خدا تعالی بے حد مسرور ہو جائیں گے۔ میری تقریر اور میرے بیان کا موضوع کیا ہے؟ بس اللہ فرماندے نے میرا بندہ تو تھوڑا منگے ہے میں، سارے بولو جنہوں نے چاہیے، اللہ فرماندے نے میرا بندہ تو تھوڑا منگے ہے میں زیادہ دینا۔ یہ نو ذرا یاد رکھنا۔ تبلیغی جماعت والے ہیں دے کتنے نمبر ہیں؟ میرے 3 نے۔ دعا ساری عبادات دا مغز ہے، ساری عبادات دا نچوڑ ہے، ساری عبادات دا خلاصہ ہے، ساری عبادات دا ست ہے، ساری عبادات دا محور بھی ہے، مرکز بھی ہے۔ سمجھ آ رہی جائے؟ ابو بکر صاحب کہنے پنجابی کا بیان کرنا میں کہ ٹھیک ہے۔ میں اور تساں حضرات جدوں ہاتھ اٹھانے ہیں، اللہ فرماندے نے میں 3 چیزیں جو ایک چیز تینوں عطا کر دینا، یا منگی ہوئی دعا قبول، یا او دے بدلے کوئی آفت ٹال دینا، یا اس دعا نو میں اپنے خزانے دے اندر جمع کر کے رکھ لینا، قیامت والے دن جدو بندہ آئے گا میں او دا ثواب اجر انہوں عطا کرانگا۔ اس وقت وہ کہے گا یا اللہ دنیا دے اندر 5-10% جیڑیاں دعاواں تو قبول کیتیاں سن او بھی نہ کردہ، میری ساریاں منگیاں ہوئیاں دعا تو اپنے خزانے تے جمع کر کے اج میں نو ثواب عطا کردہ۔ 2 منٹ میرے وال دیکھنا چاہیے۔ دعا دین دا ستون ہے، دعا مومن دا ہتھیار، دین دا ستون ہے، زمین و آسمان دا نور ہے۔ تھوڑا جا اچھی کہہ دو بس اوقات جوانی دیاں منگی ہوئیاں دعاواں اللہ بڑھاپے پوریاں کر لیندے، اس لئے فرمایا مانگ دے جاؤ پتہ نہیں قبولیت دا نمبر کس وقت آ جائے۔ میں پوچھدا کہ رہ وینڈ کیوں جا رہے ہو کہ دعا لئی؟
کوئی عمرے تے جا رہے بھائی دعا کریں، کوئی حج تے جا رہے بھائی دعا کریں۔ ابا جی بیمار نے ہسپتال دے اندر ہے، تسی آ کے کہندے ہو مولانا قاری صاحب دعا کرو، کوئی دعا ہے نا شے، کوئی دعا چیز ہے نا۔ اور پھر دعا ایسی چیز ہے کہ بدر دے اندر میرے آقا سر سجدے اندر سٹ کے اتنا روئے کہ بدر دی ریت آنسوਆਂ دے نال تر ہو گئی، اور رو رو کے پیغمبر کہہ رہے سی یا اللہ کفر نو اپنے سامان تے نازے، تیرے مدنی نو رحمان تے نازے۔ رو رو کے دعاں مانگی۔ مراد مصطفیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو عمرے تے جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا یا اخی لا تنسا، او میرے بھائی اپنیاں دعاواں دے اندر مصطفیٰ نو نہ بھول جاوے۔ کچھ ہے نہ کہو بے شک، لیکن میرے اور تواڈے منگن دے اندر بڑا فرق ہے۔ ہجی توجہ نال نہیں مانگتے، دعا بھی مانگ رہے ہیں، فون بھی سن رہے ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہیں، خارش بھی کر رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں، گپاں بھی مار رہے ہیں۔ لجاجت دے نال مانگ، عاجزی نال مانگ، انکساری نال مانگ، رو تو کے دعا مانگ۔ ابو بکر میں ایک جملہ کہہ لگا، لٹر قسم دے فقیر طرح مانگ۔ تھوڑی گڈی رک گئی آ کے اشارے آ گیا فقیر، حاجی صاحب اللہ تینوں صحت دے، تو کہنے معاف کر۔ حاجی صاحب اللہ تینوں بچہ دے، تسی کہندے معاف کر۔ او چمڑیا ہے۔ حاجی صاحب اللہ تینوں پوترا دے، تسی کہندے معاف کر۔ چمڑیا ہوئے، آخر تسی 10 روپے کٹ کے انہوں دے کے آکھ دیو کہ بھائی ہون تے جان چھڑ دے۔ اللہ فرماندے نے میرا بندہ لپٹ کے مانگ، لٹر قسم دے فقیر دی طرح میرے کولو مانگ، عاجزی نال مانگ، انکساری نال مانگ۔ جس طرح تینوں اس فقیر تے ترس آ گیا، تیرے منگن تے عرش والے نو بھی ترس آ جائے گا۔ ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا۔ مزہ تے اس طرح، ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا۔ حکومت اپنی اپنی ہے، وہاں تیری ہے یہاں میری ہے۔ ایک باری پھر تھوڑا جا ٹھہرو جی، ٹھہرو بریک تے۔ میری تقریر دا موضوع کی ہے؟ کہندہ سبحان اللہ۔ بس ابو بکر میری تقریر دا موضوع کی حافظہ دعا لے ہونا ہی کام آؤٹ ہے، اگاں کی ہونا ہے؟ تسی تھوڑا منگیا، میں یہ کڑا مشکل بے الفاظ ہے۔ شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے ایک چھٹانگ شہد منگے، فرمایا پورا مشکیزہ دے دیو، تسی نہ دینا سبحان اللہ تے کہہ دو۔ ایک چھٹانگ منگے پورا مشکیزہ دے دیو، یا حضرت وہ ایک چھٹانگ مانگ رہے ہیں، تسی پورا مشکیزہ دے رہے 20-25 کلو۔ فرمایا وہ اپنی طلب کے مطابق مانگ رہا ہے، میں اپنی سخاوت کے مطابق دے رہا ہوں۔ کہ جدوں اسی اللہ کو لو منگنا تے پھر آواز آنی ہے نا، تو 2.5 مرلے دا مکان منگدا ہے، تو 5 مرلے دا منگ رہے ہیں، میں تے تینوں 4 کنال دی کوٹھی دین واسطے بیٹھا۔ سبحان اللہ۔ جدوں اللہ کو لو منگنا ہے پھر 2 کنال کا دی، پورا مربع ہی منگ لو۔ تو تھوڑا منگے ہے، میں زیادہ دینا چاہنا۔ ہن میں آ گیا جے موٹر وے دے کول، ہن تسی توجہ کر لو۔ خولہ بنت سالبہ، تقریر بھی سمجھ، اوس بن سامد رضی اللہ، میاں بیوی نے، کون نے؟ میاں بیوی۔ وقت گزر رہا ہے، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، 6-7 بچے بھی ہو گئے۔ خامد دی زبان تو ایک جملہ نکلے، انت علیہ کا زہر امی، تو مثل میری ماں دی پیٹھ دی۔ زمانہ جاہلیت دے اندر یہ جملہ کوئی کہہ دیندہ تے نکاح
اچھی بولو ٹوٹ جائے. آج 2-4 منٹ بول لو نکاح ختم. جدوں خامد دی زبان تو نکلیا تے لوکاں نے کہا بھی یہ تو جدائی ہو گئی، فراق ہو گیا، طلاق ہو گئی، چھٹی ہو گئی تیری. خولا دی خولا ہن اٹھی حضور دے دربارے چلی گئی. جا کے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خامد نے اے جملہ کیا ہے، سارے اعلان ہو رہے ہیں کہ طلاق ہو گئی، جدائی ہو گئی، فراق ہو گیا. یا رسول اللہ طلاق دا تے ارادہ نہیں سی، میرے کولے مسئلہ کوئی بناؤ، میرے لئے کوئی مسئلہ بیان کرو. آپ نے فرمایا اللہ دی بندی حالے تیرے مسئلے دے حل لئے جبریل میرے کول نہیں آیا، آسمان نہ تو اطلاع کوئی نہیں آئی. وہ جھگڑا کر رہی ہے، مخاصمہ کر رہی ہے. ہر بندے دے مسئلے لئی جبریل آ جاندہ ہے، میرے مسئلے لئی جبریل کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ دے نبی نے فرمایا او اللہ تی بندی مسئلے فرشتے نہیں بندے، مسئلے عرشتے بندے نے. یہ جملہ پکاؤ سا، مسئلے فرشتے نہیں بندے عرشتے بندے نے. انہیں پھر اصرار کیتا سارے علیہ مسئلہ بن جاندہ میرے لئے کیوں نہیں بنیا؟ حضور نے فرمایا جبریل حال تک اللہ کولوں پیغام لے کے نہیں آیا، میں اپنے کولوں کوئی مسئلہ تینوں دس نہیں سکدا. جدوں مایوس ہو گئے ایتھوں اٹھی اللہ دے دربار ول جا رہی ہے. میں پوچھدا خالہ کدھر جا رہی ہے؟ خالہ کہن لگی جڑا والے چ رہن والے ہو، میں ہائی کورٹ تو نکل کے میں سپریم کورٹ جا رہی ہوں. میں اپنی درخواست اللہ دے دربار چ پیش کریں گی. چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نال لے لیاں، آ گئی صحرا دے اندر رو کے دعا کر دی ہے. اور بچیاں نو کہن لگی تسی کہنا یا اللہ یا اللہ. کی کہنا؟ یا اللہ یا اللہ. دعا کر کے کہہ رہی ہے یا اللہ میری جوانی چلی گئی، میرا بڑھاپا آ گیا، میرا حسن چلا گیا، میں بچیاں کر لے جاواں میں پال نہیں سکتی، خامد نو دے دیواں میں جدائی چینا دیکھ پل بھی نہیں گزار سکتی ہے. بچیاں کہہ رہی ہیں یا اللہ. آواز نہیں آئی. یا اللہ یا اللہ یا اللہ میرے تے رحم کر دے، میرے مسئلے دا حل کوئی کٹ دے یا اللہ. رو رو کے کہہ رہی عرشاں والیا، او آدم دیاں سنن والیا، او ابراہیم دیاں گج سنن والیا، درخت تھلے موسیٰ دیاں سنن والیا، چھری تھلے اسماعیل دیاں سنن والیا، او بیمار دیاں سنن والیا، مچھلی دے پیٹ دیاں سنن والیا. ربا میں بھی تے تیرے محبوب دی غلامہ تیری بندیاں، میرے لئے کوئی مسئلہ بنا دے. میں اپنے خامد تو بغیر رہ نہیں سکتی، نہ میں بچیاں تو بغیر رہ سکتیاں. رو رو کے کہہ رہی سی یا اللہ اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے؟ اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے؟ منگن دا انداز دیکھو. بچیاں کہہ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور رو رو کے مانگ رہی ہے. حالے شیطان میں شعر سمجھ نہیں آیا. حافظ منیر صاحب میں دوسرے انداز دے اندر سنا دے ماں. رو رو کے مائی کہہ رہی سی یا اللہ رحمت دا دریا الہی ہے تے ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے. ٹھیک ہے مہنگائی بہت زیادہ پر انی کہ نہیں کہ تھوڑی سبحان اللہ بھی نہ نکلے. سبحان اللہ. یا اللہ رحمت دا ایک قطرہ پا دے. حافظ صاحب بوتل پھڑانا نہیں کھول نہیں.
بوتل نہیں، گلاس نہیں، جگ نہیں، رحمت دا ایک، سارے بولو یا اللہ رحمت دا ایک قطرہ پا دے، میری مشکل حل کر دے، میری پریشانی میری ٹینشن ختم کر دے، میرے خامد دی زبان ہی تو نکل گیا، تو یا اللہ تو مہربانی کر، یا اللہ رحمت دا ایک قطرہ پا دے، جڑا والے چرین والے ہو، جامع مسجد چان والے ہو، رحمت کے ایک قطرے سے کیا بنے گا؟ جب اللہ کی رحمت والی نظر مٹھ مٹی پر پڑتی ہے مسجود ملائکہ بنا دیتا ہے، جب اللہ کی رحمت والی نظر آزر کے بت خانے پہ پڑتی ہے توحید کی شمع روشن کرنے والا خلیل اللہ پیدا کر دیتا ہے، جب اللہ کی رحمت والی نظر جنت کے گمنام پتھر پہ پڑتی ہے اتنی عظمتیں عطا کرتا ہے، انبیاء کیا انبیاء کا سردار بھی چومتا ہوا نظر آتا ہے، جب اللہ کی رحمت والی نظر پہاڑوں والے شہر پہ پڑتی ہے اپنا گھر بنوا کر زمزم کے چشمے جاری کرا دیتا ہے، جب اس کی رحمت والی نظر کنویں کے قیدی پہ پڑتی ہے مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے، جب اس کی رحمت والی نظر مکے کے یتیم پہ پڑتی ہے اسے امام الانبیاء بنا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، ترجمان خیبر میں جو بن، ترجمان خیبر میں جو بن، ترجمان خیبر میں جو بن، نعرہ تکبیر۔ یہ جلوے چاہے یہ بھی رانجہ راضی کر لو، کڑی بھی بڑی ساری لائی تو میں انشاءاللہ ترکی دا تیارہ لیٹ ہونا ہے، میری تقریر کوئی لیٹ نہیں ہونی، حافظ صاحب دا ارادے غلط نے، تقریر دا موضوع کی سی کر نہیں پھر وہی گا درس گاہ جی کوئی داخلہ لے لو پھر کہو ذرا مائی نے کہا یا اللہ میرا مسئلہ کڈ، بیٹھ جا بھائی چھوٹے بیٹھ جا، میرے لیے کوئی مسئلہ بنا یا اللہ میری بس ہو گئی، میری مشکل حل، 6 بچے نے کدھر لے جاؤں، انہیں طلاق دا لفظ دے کیا ہے، انہیں 3 دے کے بھی کہندے نے مولوی جی غصے نہ ہی دے بیٹھے اور محبت نہ دینی سی، نہیں سمجھ آئی، یا اللہ مسئلہ بنا، آواز آئی جبریل میں دی گل 7 آسمانہ تے سن لئی، آواز نہیں آئی، اللہ نے فرمایا جبریل جلدی ٹر جا میرے محبوب نو کہہ دے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ میں ڈاڑیاں سن لیا جیڑی میرے محبوب نال جھگڑا کر رہی سی، بحث کر رہی سی کہ مسئلہ بناؤ جبریل کیوں نہ، میں ڈاڑیاں سن لیا، اماں جی فرماندیاں نے سیدہ عائشہ کہ میں بالکل حضور دے قریب مائی دے قریب بیٹھی، کچھ گلاں مینوں سنائی دے رہی ہیں سن، مینوں بھی نہیں سنائی دے رہی ہیں سن کہ کی کہہ رہی ہے، میں اس رب تے قربان جاواں جنے 7 آسماناں تے بھی اس عورت دی گل نہ سن لیا جائے۔ آواز آئی تو تھوڑا منگے، میں آ گیا اسٹیشن پہ، ابو بکر ذرا ٹیلی فون کٹ ویکھ میرے بل ویکھ، احمد چودھری تلال نو ویکھدا رہنا، سبحان اللہ کہو ذرا میرے بل ویکھ، تو نے کم مانگا ہے میں زیادہ دینا چاہتا ہوں، خولا تو اے آکھیا سی میرے لئے کوئی مسئلہ بنا، میں مشکل دی اندر ہاں، میرے لئے کوئی مسئلہ بنا، اللہ فرماندے نے تو تھوڑا منگے ہیں میں زیادہ دینا چاہنا، میں تیرے مسئلے دا حل بھی کر دیتا ہے اور تیرے منگن تے زمانے جاہلیت دا قانون بھی بدل دیتا ہے۔ پارہ نمبر 28 پہلا صفحہ پڑھ لینا کر جائے۔
کوئی بندہ اپنی عورت نے جملہ نہ کہے ورنہ کم بڑا خراب ہو جانا ہے، کئی کٹے کھل جانا چاہیے، نہیں سمجھ آئی گا۔ یا تو 60 مسکیناں نو روٹی کھلانی پائے گی یا 60 روزے رکھنے پائیں گے، تو ذرا بچ کے رہنا، ایویں نہ زبان چلایا کرو، سبحان اللہ کہو ذرا۔ تو تے اپنے لیے مانگ رہی سی، میں تیرے مسئلے دا حل بھی بنا دیتا، زمانہ جاہلیت دا قانون بھی بدل دیتا۔ پھر میں نو کہہ لین دیو تم کو شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، میں اور تسی شکوہ کر دیں، ایک باری مانگ لیا، دو بار دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔ تم کو شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا یہ ہے گدا ملتا نہیں۔ بے نیازی دیکھ کر، بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں۔ ہن تے لوگ جمعے دی دعا بھی چھڈ گئے، سنتاں چھڈ گئے، نفل چھڈ گئے، 2 رکعتاں پڑھیاں ہو گئے، مسجد خالی۔ فیصلے بھی ادھر ہی ہونے نے۔ تو تھوڑا منگے میں لگا جڑا والے ایک عجیب گل کرنا، صاحب ذرا سن لینا، صاحب علم توجہ۔ تو تھوڑا منگیا میں زیادہ دینا دیتا، پھر مجھے کہنے دو مسئلہ زہار ملا صحابہ کی برکت سے، تیمم ملا صحابہ کی برکت سے، اذان ملی صحابہ کی برکت سے، قضاء کا مسئلہ ملا صحابہ کی برکت سے، 2 نفل مقام ابراہیم پہ ملے صحابہ کی برکت سے، اور اذان ملی صحابہ کی برکت سے، پردہ ملا ہے صحابہ کی برکت سے، قرآن ملا صحابہ کی برکت سے، حدیث ملی صحابہ کی برکت سے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کو بھی ایمان ملا ہے اصحاب رسول کی جوتیوں کی برکت سے ملا ہے۔ اے زہار دا مسئلہ بنے ہے نا، تے خولہ دی وجہ نال بنے، تے تیمم ماشاءاللہ، تے قضاء بلال دی وجہ۔ ہن میں سارے تے شیشیاں نہیں کھول سکتا، پھر میں کڑی ول بھی ویکھ رہے ہیں تے تہاڈے ول بھی ویکھ رہے ہیں، توجہ میری طرف ذرا، میرے ول ویکھ بابا، میرے ول۔ ایک گل، میرے کتنے نمبر نے؟ 1 ہو گیا، نمبر 2 سنو۔ ایک دن یہی مائی جڑی سی نا گل مکمل ہو جائے، حضرت عمر آ رہے سن، بڑا مجمع سی پیچھے مسجد چ نکلے، تے اس مائی نے روک لیا حضرت عمر نو، کہنے لگے اتھے رک جاؤ ذرا، مسئلہ ایک دس کے جاؤ۔ مسئلہ پوچھتی رہی، کوئی 10 منٹ گزر گئے، کوئی 20 منٹ گزر گئے، پیچھے بڑا مجمع، تے لوگ کہنے لگے حضرت انہیں تو گلی دے وچ ہی روک لیا، سڑک دے اوتے ہی، بس کرو ہن۔ حضرت فرمانے لگے یہ وہ عورت ہے جس کی بات کو خدا نے 7 آسمانوں کے اوپر سن لیا تھا، عمر کون ہوتا ہے اس کی بات نہ سنے۔ اگر ساری رات بھی میں نے لے کے کھڑی رہے تو تد بھی میں نے نہیں کہاں گا کہ تمہیں کے پاس، اتنی پسندیدہ عورت تھی اللہ کے دربار۔ نمبر 2، ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے پتر عطا کیتا تقریباً 100 سال تو بعد۔ کتنا؟ کتنے بعد؟ تقریر ہوئی جڑی سمجھ آ جائے۔ آواز آئی میرے خلیل؟ جی اللہ نے۔ دیکھنے کی اجازت نہیں، سونگنے کی اجازت نہیں، چومنے کی اجازت نہیں۔ اینو تے دی مانو اونٹنی تے بٹھاؤ، اے مشکیزہ پانی دا پکڑو، کھجوراں چند لو، مہار پکڑو اور چلو، تا حکم ثانی بیٹھن دی اجازت کوئی نہیں۔ توجہ رکھنا ذرا، اونٹنی تے بٹھایا، بچہ گود وچ، اسماعیل، کھجوراں اتنی ہیں، وہ پانی تھوڑا جا مشکیزہ، مہار پکڑی جا رہے ہیں۔ شہر گزر گئے، بڑے بڑے اعلیٰ علاقے گزر گئے، ڈیفنس گزر گیا، باغات گزر گئے، اعلیٰ شہر گزر گئے، حال اجازت نہیں کہ کتھے سٹے کرنا ہے، کتھے قیام کرنا ہے۔ خلیل مست ہو کے جا رہے ہیں، سب کہو اللہ، اللہ دے حکم دی تعمیل کردہ ہویا خلیل جا رہے ہیں، ٹر دے گئے، جتھے ہن زمزم دا چشمہ نکلیا ہویا ہے،
5000 سال پہلا اللہ نے فرمایا میرا خلیل اپنے بچے نو اور بیوی نو ایتھے بٹھا دے اور پیچھے مڑ کے ویکھن دی بھی اجازت کوئی نہیں. اچھی کہو اللہ. 100 سال تو بعد بچہ چن نالوں سونا ویکھن دی اجازت نہیں. یہ میں امتحان نہیں دے سکتا, آپ نہیں دے سکتا, یہ صرف نبی حل کر سکتا ہے اس پرچے کو. پیچھے ویکھن دی اجازت نہیں. سنو جامع مسجد والیو, بٹھایا ادھر ترن لگے. بیوی کہنے لگی کدھر چھڑ کے جا رہے ہو, نہ کوئی بندہ نہ کوئی بندے دی ذات, نہ کوئی چرند نہ پرند, کتے چڑھ گئے. بول دے نہیں خلیل جدہ تسی نہیں بول رہے. سبحان اللہ. تھوڑے جب میں نقشہ کھینچ دوں ابو بکر ذرا. یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی, جتھے بٹھایا سا, یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی, یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی. یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ دانا تھا نہ پانی تھا, اسے آباد کر دینے کو ابراہیم آیا تھا. اچھی کہو سبحان اللہ. یا تے مزہ نہ آوے, ایمان تازہ نہ ہوئے, پھر نہ کہو. بٹھایا. حاجرہ نے پھر اگے ہو کے کیا, کوئی بندہ نہیں. یہ میرا بچہ بیمار ہو گیا, ڈاکٹر کوئی نہیں, حکیم کوئی نہیں, میں کینوں آواز دیں. ایسی وادی چٹیل میدان. ادھر میرے بل بیکھنا. خلیل اللہ بولتے نہیں. حافظ صاحب جدوں خلیل نے رفتار تیز کر لی, توجہ, جدوں رفتار تیز کی تھی, حاجرہ نے پیچھوں آ کے دامن خلیل نو پکڑ کے آکھیا میں نو دس کے جا اپنی مرضی نال جا رہے ہیں یا اللہ دی مرضی نال. حضرت ابراہیم کہنے لگے میں اللہ کی مرضی سے چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو حاجرہ نے کی کیتا, حاجرہ نے دامن خلیل کو چھوڑ دیا, دامن جلیل کو پکڑ لیا. حیدر آواز نہیں ہے. دامن خلیل کو چھوڑ دیا, دامن جلیل کو پکڑ کر کہنے لگی اِذَا اللَّهُ يُزِيُّنَ اللَّهُ أَبَدًا اِذَا اللَّهُ يُزِيُّنَ اللَّهُ أَبَدًا. بڑے شوق سے آپ تشریف لے جائیں, بڑے شوق سے تشریف لے جائیں. جو اللہ آگ کے اندر آپ کی حفاظت کر سکتا ہے وہ اس جنگل میں میری اور میرے بچے کی بھی حفاظت کر سکتا ہے. جاؤ ہوں ذرا منظر دیکھو. حافظ صاحب واپس آ گئے. ادھر دیکھو, بچے نے گودش دے. ابراہیم ادھر, یہ ادھر, توجہ پوری کرو. وہ ادھر, ٹر دے گئے ابراہیم. فجر دا وقت آیا, پیچھے مڑ کے دیکھیا نہ بچہ نظر آیا نہ بیوی نظر آئی. کہو اللہ. ساڈے لیے تو جمعہ پڑھنا بڑا مشکل ہوں, آدھا گھنٹہ دینا بڑا مشکل ہوں. نہ بچہ نظر آیا نہ بیوی نظر آئی. ہوں ابا جی نے کی کیتا, پہلا قرآن سن لو پھر میں تمہیں شعر سنانا. کھڑے ہو گئے تہجد. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. مزہ نہیں آیا میں نے. گزشتہ جمعہ میں نے آنا تھا لیکن میں بیمار تھا.
اج بھی بیماریاں بستر تے چوک کے لے آیا ابو بکر سبحان اللہ کہو صحیح اللہ نے قبول کیتا جی اللہ نے قبول کیتا رہا تانوں کیتا ہے توجہ میں ہن میں ایت دا ترجمہ کراں بولو تے صحیح سر جیڑے میرے آن تے ناراض نے وہ بھی بول لو سر سبحان اللہ منگیا کی یا اللہ میں تیرے حکم دی تعمیل کیتی ہے تے میں اوتھے بیوی بچے نو چھڈ کے جا رہے ہیں جتھے کو کھیتی باڑی کوئی نہیں سنیا نا تسی ایتھے کوئی زراعت نہیں ایتھے کوئی زمین تے پہاڑ نے سکے سڑے پہاڑ نظر آ رہے ہیں میں تیرے حکم تے انہاں نو ایتھے چھڈ کے جا رہے ہیں میں دعا کردا یا اللہ میری اس اولاد نو پھلاں دے نال رزق دے گاجرہ مولیاں آلو نہیں پھلاں نال سبحان اللہ کو اللہ نے فرمایا خلیل تو تے انہاں لی منگ رہا تو تھوڑا منگیا میں ایک پھل مکے چ پہنچا دیاں گا کہ 40 لاکھ حاجی کھاندا بھی رہے گا کمرے چ بھی لے جان گے تے کبھی پھل ختم نہیں ہوئے گا مزہ نہیں آیا مینوں مزہ نہیں آیا ہن بابے دی دعا ہے نا تے اسی بابا جی دی دعا نو سمجھدے ککھ نہیں اسی ابا جی کو کدی دعا نہیں لئی اماں کو کدی دعا نہیں ابراہیم نے دعا مانگی خدا کا فضل مانگا خو تسلیم و رضا مانگی کہ اے مالک عمل کو میں تابع ارشاد کرتا ہوں میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں شعر تے بڑا قیمتی ہے تسی قیمت دے بھی نہیں سکتے سبحان اللہ ہی دے دو بشارت تیری سچی ہے تیرا وعدہ بھی سچا ہے اللہ نو کہہ رہے ہیں بشارت تیری سچی ہے تیرا وعدہ بھی سچا ہے بس اب تو ہی محافظ ہے یہ بیوی ہے یہ بچہ ہے جنہوں اللہ نے اکھاں دیتی ہیں میرے کو واپس آ گئی وہ ادھر چلے گئے دعا کی یہ بیٹھی بچے اسباب مفقود مسبب الاسباب تے نظر چند دن گزرے پانی مک گیا کھجوراں مک گئیاں دودھ خشک ہو گیا بھوک اور بے بسی سکتے کا عالم چٹیل میدان پیاس دی وجہ نال اسماعیل دے ہونٹ خشک ہو گیا انج تڑپ رہا جنہیں مچھلی پانی تو بغیر تڑپ یا اللہ کی منظر ہے کہ کربلا والے نو تڑپانا ہے کبھی اسماعیل گلاب جیسا چہرہ مرجا گیا جڑا والے چ رہن والے سانس رکنے لگا نبض تیز ہو گئی اور بچہ اماں کر رہا پیاس دی وجہ نال تڑپ دی ہوئی ماں نے ایک آنسو کڈیا بچے دے حلق دے اندر کہو اللہ وطن تو دوری خامد دی مہجوری آپ صاحب وطن تو دوری خامد تو مہجوری بڑا عجیب و غریب منزل ہے پانی ختم ہو گیا کھجوراں ختم ہو گئیاں چٹیل میدان ریت ہی ریت نظر کوئی بندہ نہیں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا بڑی پریشان ہو گئی میرے وال دیکھو بڑی پریشان ہو گئی یا اللہ اتنا بڑا امتحان تو ہی میری مدد فرما عجیب دل خراش منظر آخر حاضرہ کی زبان پر آ گیا متا نصر اللہ اللہ تیری نصرت کب آئے گی آواز آتی ہے حاضرہ فکر نہ کر بچہ تیرا ہے نبی میرا ہے فکر نہ کر بچہ تیرا ہے رسول میرا ہے دعا تیری ہوگی وفا میری ہوگی قدم تیرا ہوگا رحم میرا ہوگا صبر تیرا ہوگا اجر میرا ہوگا حرکت تیری ہوگی برکت میری ہوگی تڑپنا تیرا کام ہوگا رحمت سے لپکنا میرا کام ہوگا ادھروں نہیں آواز آئی چلو مکاؤ
ادھر مکہ اور کرسی تو ادھر مدینہ. سبحان اللہ. نہیں مکے والے کہیں سبحان اللہ. ہوں مدینے والے کہیں مدینہ جیت گیا. سبحان اللہ کہو ذرا. بیٹھ جا بھی چھوٹے بیٹھ جا. صحیح ہو کے بیٹھ جا. چوکڑی مارو چوکڑی مارو. چلو یا اللہ ادھر دیکھو میرے پاس عجیب منظر. ادھر ویکھو جڑا لے اج اتنے سبز ٹوپا نے اللہ لے جاوے تو مولوی دی دعا کٹ لگدی پلوتا بڑا لگتا جڑا ہولی کہے گا 10 سال لیٹ جائے گا اللہ دونوں لے جاوے. اے سبز ٹوپا نی جگہ تے بچے نو لٹایا مائی صاحبہ نے سننا ابو بکر ذرا. کبھی اس سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی. میں مہمان ہاں بیمار بھی ہاں بڑھاپا بھی ہے شوگر بھی ہے بلڈ پریشر بھی ہے لیکن تہاڈی سبحان اللہ دی آواز کوئی نہیں. کبھی اس سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی. خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی. کنے چکر لگے جلدی کرو ٹائم تھوڑا. کنے چکر. اور میں ایک جملہ کہاں ابو بکر ذرا سننا. مرد دوڑے گا عورت نہیں دوڑے گی. مرد دوڑے عورت نہیں دوڑے گی. جامع مسجد والے ہو جڑا والے چ رہن والے ہو کیوں مرد کیوں دوڑے عورت کیوں نہ دوڑے. عورت آہستہ چلے گی مرد دوڑے گا. مرد دوڑ تاکہ ابراہیم کی ادا باقی رہ جائے. عورت آہستہ چلے تاکہ ہاجرہ کا حیا باقی رہ جائے. لکھ روپے دے جملہ سی ضائع کر دیتا. سبحان اللہ. میرا تو ایک ایک شعر لکھ لکھ روپے دا ہوندا پر میں تو تہاڈے کول صرف سبحان اللہ ہی منگن دے ہاں. اچھی کہو اچھی کہو ذرا. 7 چکر لگے. ہوں ذرا میرے والے 1 منٹ ویکھنا تاکہ تانوں سمجھ آ جائے. جدو 7 چکر پورے ہو گئے حافظ صاحب آواز آئی من انتی تم کون ہو. بندہ نظر نہیں آ رہا. یہ نواں امتحان شروع ہو گیا. چٹیل میدان صفا مروہ آواز آ رہی ہے. ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ. من انتی تم کون ہو. کہنے لگی انا ام ولد ابراہیم ہاجرہ. نہیں مزیدار سبحان اللہ. ٹائم تو میں نے زیادہ نہیں لینا لیکن جتنی دیر بیٹھے تو اسی طرح توجہ. موضوع کی ہے میری تقریر کا. تسی بولو گے تو پچھلا نہیں پتہ لگے. اللہ کہندے نے تو تھوڑا منگیا میں تینوں زیادہ دینا. بھول جاندے ہیں. تم کون ہو. انا ام ولد ابراہیم ہاجرہ. میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کی والدہ ماجدہ ہاجرہ. اچھا انہیں نال ایک اور سوال کیتا. آج کل دی عورتوں دی پتہ نہیں کی جواب دی لیکن دعا. انہیں دوسرا سوال کیتا الامن وکلکما تو انہوں دونوں نو کے دے حوالے کر گیا. نہیں پہنچے حالت اس جنگل دے اندر دونوں نو کے دے حوالے کر گیا ابراہیم. اور میں جملہ جدوں ختم کراں تے سبحان اللہ دی چھال آوے اس لیے کہ میں مستحق ہاں. میں نو داد دیو. پہلا سوال سمجھو. بیٹھ جاؤ. تو انہوں کون ابراہیم کے دے حوالے کر گیا. مزہ نہ آوے تو پھر میں نو کہنا تو انہوں دونوں نے کے دے حوالے کر گیا. اس جنگل سے بندہ نظر نہیں آ رہے. ہاجرہ کہنے لگی وکلنا الاللہ. کہہ دے سپورد. میں تبصرہ نہیں کرتا ابو بکر.
کہ عورتوں کا کی مزاج ہے کہ کدھر ناشکری کر دیا نے. لیکن جدوں 7 چکر لگ گئے امتحان ہو گیا سوال کرنا لگا وکلکم الی کافٍ نفذا پھر بندے لئی اللہ کافی ہے پھر پریشان ہونے کی کیڑی ضرورت ہے. ہن جدوں اے منظر ہویا ادھر ویکھو میرے بال ہن سوال بھی ہو گئے 7 چکر بھی لگے. رگڑتے ایڑیاں دیکھا زمین پر اپنے بچے کو. آواز نہیں آئی؟ رگڑتے ایڑیاں دیکھا زمین پر اپنے بچے کو. پکارا ہاجرہ نے کانپ کر اللہ سچے کو. قریب آئیں تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا. قریب آئیں تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا. انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا. جن کو مزہ آیا سبحان اللہ کہو. تو نام کی ہے شرجیل صاحب. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں توجہ کرو پھر جملہ رہ نہ جاوے. ادھر دیکھو جدو لال ٹوپی والے ادھر نہیں دیکھتے. بچہ تڑپے ماں کا دل ہل جاتا ہے. حالے بھی نہیں پہنچے تسی دکان تو نکل کے نا ذرا میرے نال مسیتے آؤ. بچہ روئے پیاس کی وجہ سے ہونٹ خشک ہو جائیں تڑپنا شروع کر دیں ماں کا دل ہل جاتا ہے. اور جب ماں کا دل ہلتا ہے تو بچے کے قدموں سے زمزم نکلتا ہے. پھر کہو سبحان اللہ. حافظ صاحب لاکھ روپے کا شعر پڑھن لگا دے دیں میں انشاءاللہ. جزاک اللہ ہی میں دے کے بھیجے. سبھی پیاسوں کی میرے بات دیکھو سبھی پیاسوں کا یہ اعزاز نہیں ہوتا. توڑا نام کی ہے جی زائدہ دکھا جائے. سبھی پیاسوں کا یہ اعزاز نہیں ہوتا. سبھی پیاسوں کا یہ اعزاز نہیں ملتا. سبھی پیاسوں کی ایڑی سے زمزم نہیں نکلتا. بٹھا دے بیٹھ سے چھوٹے بیٹھ سے. ابو بکر میں نے مستقل اغوا کرنا چاہتا ہے دعا فرماؤ. یہ شکار انہیں جال پایا ہے دائیں بائیں میرے سبحان اللہ کہو تک. پھر ویک 4 منٹ رہ گئے 5 میرے توجہ میں پوری کرا دوں. ہوں میں کی کہہ رہے ہیں ادھر ویکھو ذرا تسی سمجھے نہیں. ابو بکر دا جال جڑا ہے وہ کئی چکر لا چکا ہے سبحان اللہ کہو ذرا. ادھر ویکھو میں کی کہہ رہے ہیں ذرا. سبھی پیاسوں کو یہ اعزاز نہیں ملتا. سبھی پیاسوں کی ایڑی سے زمزم نہیں نکلتا. ادھر ویکھو جی ذرا ادھر ویکھو 7 چکر پورے ہو گئے. ایڑی رگڑ زمزم نکلیا. آواز آئی ہاجرہ تو تھوڑا منگیا میں تو زیادہ دینا. سبحان اللہ. دینا میں زیادہ چاہیے وہ بولو سبحان اللہ. تو نے تھوڑا مانگا یا اللہ میرے لیے میرے بچے کے لیے پانی کا انتظام کر دے. تو نے تھوڑا مانگا میں زیادہ دینا چاہتا ہوں. میں ایسا تمہیں پانی عطا کر رہا ہوں جو پانی بھی ہوگا اس میں شفا بھی ہوگی دوا بھی ہوگی غذا بھی ہوگی اور اس کے اندر ساری بیماریوں کا علاج بھی ہوگا. تو نے اپنے لیے مانگا تھا میں نے ایسا پانی عطا کیا ہے پوری دنیا کے اندر گھر گھر پہنچا دوں گا. سنو ادھر تو کہنے میں نو پانی تھا میرے بچے نو دے. اب پوچھو حاجیاں ایسا کنواں دیتا تسی جدو حاجی جاندے ہیں انہا کہ نیواں ہو جاندہ ہے پھر حاجی گھر آؤندے نے پھر پورا ہو جاندہ ہے. لو جڑا والے دے عشق حضور من تے بیٹھ گئے. حافظ صاحب دیکھو اے من نے میں نے اس وقت کنواں دیکھا تھا جب من تھی اس کی اب بند کر دیا. من دے اوپر حضور بیٹھ گئے فرمایا ڈول کڈو پانی دا. ڈول پر رہا صحابی نے ڈول پکڑا حضور نے اس طرح پکڑا سارا تو نہیں پینا سی
دائیں والے ویکھن لگے مینوں ملے گا, بائیں والے نے ویکھیا حضور دا جھوٹا سانوں ملے گا. ڈول پر ہے سی نا, ادھر بھی ویکھیا ادھر بھی ویکھیا, عاشق نظراں للچا رہی سن. حضور نے او اپنا جھوٹا ڈول چکیا, زمزم دے کھوہ دے اندر سٹ دیتا. فرمایا تسی تے روز ہی جھوٹا کھاندے رہندے ہو, قیامت تک میری امت آئے گی پانی پی کے محمد دے جھوٹے تو لطف اٹھاندی رہے گی. تھوڑا منگے میں زیادہ دینا ہے, تسی کہندے دعا قبول نہیں ہوندی. تیسرا نمبر, ابو بکر میں 5 منٹ دے دو, تھوڑی حکومت ہے میں کی جانا کہتے ہیں 8ویں ترمیم نہ استعمال کر دو. 50 منٹ ہو گئے, میں 55 تے بریک لا دیا گا. سبحان اللہ کہو ذرا. میں میرے وال ویکھو, میں اج دا تواڈے کول مہمان ہے, حال میں شکار کوئی نہیں ہونا, میں بھی کوئی استخارہ کر رہا. سبحان اللہ کہو ذرا. تسی میری گل نہیں حافظ ادھر دیکھو. تو تھوڑا منگیا میں زیادہ دینا. فرعون دی بیوی آسیہ, کی نام آسیہ, کلمہ پڑھ لے. کی کیتا جی؟ فرعون دے پیٹ درد کلن شروع ہو گیا. انہیں کہا یہ کی ہو گیا؟ گھر دا بندہ بگڑ گیا. گھر دا بندہ بگڑ جائے تو کم بڑا خراب ہونا. انہیں کہا یہ کی ہو گیا؟ وہ جڑے چیلے چانٹے سن انہیں کہا ساڈے حوالے کریں, ساڈے حوالے کریں. تسی کی کرو گے؟ وہ کہندے سی دماغ دا درست کر دیں گے. انہیں کہا کلمہ چھوڑو. کہنے لگی کو جنت کو دیکھ کر بھی پیچھے آتا ہے. مزہ ہی نہیں آیا تو انہوں نے پھر کہیں تو جنت کو دیکھ کر بھی پلٹتا ہے. نہیں میں چھوڑتی کلمہ, نہیں میں موسیٰ کو چھوڑتی. اچھا یہ زرگ برگ لباس اتارو, ادھر دیکھو میرے کو, یہ کنگن اتارو, بالیاں اتارو, یہ ہار اتارو, یہ شاندار لباس اتارو, پکڑو جھاڑو, ٹاٹ پہنو, مصر کا بازار صفا کرو, تیری ہوش ٹکانے. تو ایک دفعہ ہائے کریں 10 ڈاکٹر تیرے کمرے چاہے, تیرے کمرے کدی مچھر نہیں گیا, کدی مکھی نہیں گئی, اور تو بغاوت کر رہی ہے. باز آ جا. اس نے کہا نہیں. کہہ دوں حافظ صاحب, اور نے کہا چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا, نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی, نہ ہم نے آشیاں بدلا. سناواں گا کدی موقع ملیا تے طرز نہ, ہن ٹائم تھوڑا طرز نہیں ملانی. ذرا حافظ صاحب تو تو تیار بیٹھا صبح, تو تیار ہی بیٹھا. توجہ میرے. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. اتار لباس, اتار, جھاڑو پکڑایا, ٹاٹ پایا, مصر دے بازار جا گئی صبح دے ویلے. سنو جڑاں والے چ رہنا. ادھروں جھاڑو پکڑیا, کہنے لگے لا الہ الا اللہ, لا خان صاحب بیٹھ جائیں. خان صاحب تشریف رکھیں. ویسے بھی کھیسی پائی ہے, تسی بیٹھ جاؤ, اور ہی نہ کم پہ جائے کہ سبحان اللہ بہت ٹھہر یار. ادھر دیکھو لا. ہن میں کوئی لمبی نہ کراں گل, میں تقریر لئی جا رہا سی اور رستے پولیس والے کھڑے سن. ایک سکوٹر تے اگے بیٹھا, ایک نے پیچھے بکل ماری, بڑا کمبل جا لے آ. ہاں جی, کاغذات دکھاؤ نے, کاغذات دکھاؤ نے, فلانا دکھاؤ نے, فلانا دکھاؤ. ہاں جی, تے نالی پچھلا کہنے لگا تسی کون ہو؟ کہندا درود والے ہو یا برود والے ہو؟ کہندا برود والے ہو. سارے نے چھالا نہر چ مار دیا. توجہ, مینوں دائیں بائیں نہ لے جاؤ, میری گل سن لو. میں کی کہہ رہے سی آپ سے؟ جھاڑو پکڑے ہن سارے پڑھو لا نہیں, سارے تو نہیں پڑھے لا. ٹھہر جاؤ, ٹھہر جاؤ. ایسا درد نال پڑھے, صبح سی کلی, شام تک 50 عورتاں نے کلمہ پڑھ لیا. یہ پتہ نہیں عورتاں دی جماعت اتھوں ہی تبلیغی جماعت والے نے کٹی. ایک تھی اور 50 ہو گئی. انہیں کہا مارے گئے, لٹے گئے. ایک نہیں سنبھالی جاندی سی, 50 نوں کون سنبھالے؟ کی ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی ساڈے حوالے کرو. کر دیو جی. ریت لے آندے. توجہ بس, میں کوئی کسے کہانیاں. ریت گرم, او دے تے آسیہ نو لٹا. دیکھو بادشاہت چھوڑی, ایوان صدر چھوڑے, ریت تے لٹا دے. ہاتھ ہاتھ کر لے, ایتھے میکھاں گڑ دیتی.
ਇੱਥੇ ਗਿੱਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਗਿੱਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਤੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਮੇਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋੜੇ ਬਰਸ, रेत गरम। कुरान उठाओ, पारा नंबर 28। हाँ जी। लेटी हुई कहने लगी, हाय या अल्लाह हाय जरग बरग लिबास उतारे, हाय या अल्लाह कंगन उतारे तेरे, बालियां उतारियां तेरे, मारा खा दिया तेरे, ऐवाने सदर छड़े तेरे। देखो मंगदी की, या अल्लाह रेत ते लेट गया तेरे, या अल्लाह असैज छोड़े तेरे लिए, आराम छोड़े तेरे लिए, मैं लिबास लाता टाट पा जा तेरे लिए, झाड़ू देता मैं तेरे लिए, या अल्लाह मैं तेरे लिए। लेटी हुई कहने लगी, रब्बे बने ली, रब्बे बने ली इंदका बैतन फिल जन्ना। है बड़ी समझदार सी, कहने लगी या अल्लाह मैं होर कुछ नहीं मंगदी, मैं तेरे कोल मंगदी हां कि अपने घर दे कोल मेरा घर बना दे। मजा नहीं आया, मजा नहीं। जाहिर साहब समझदार, इंदका अपने को, इधर उधर नहीं, को मील इधर नहीं, को 2 मील इधर, अपने घर के करीब मेरा घर बना दे। मैं कुछ नहीं मांगती, सब कुछ तेरे लिए कीता, मेरा घर अपने घर दे कोल बना दे। आवाज आई, आसिया तू थोड़ा मंगे, फिर बोलो जरा, तूने थोड़ा मांगा है, मैं ज्यादा देना चाहता हूँ। तूने मांगा कि मेरा घर अपने घर के करीब बना दे। सुन जरा आसिया, तेरी बड़ी कुर्बानी है, तूने अल्लाह के लिए कुर्बानी दी है। मेरे नबियों के बाद एक आखिर में नबी आएगा, वो बदरुद्दुजा बन के आएगा, शम्सुज़्ज़ुहा बन के आएगा, खैरुल वरा बन के आएगा, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा बन के आएगा। नाना आखिर में मेरा नबी आएगा, हसीन बन के आएगा, नाज़नीन बन के आएगा, महजबीन बन के आएगा, दिल नशीन बन के आएगा, सारी कायनात से वो बेहतरीन बनकर आएगा। नाना आसिया, सारे नबियों के बाद मेरा नबी आएगा, जिसका मकाम और मर्तबा इतना बुलंद बाला होगा, सारी दुनिया खुदा को तलाश कर रही है। खुदा अपने हबीब को अर्श पे बुला के मुलाकात कर रहा है, उसका इतना बड़ा मकाम होगा। अल्लाह फरमाते, मेरा हबीब तू कदम उठा, मैं सुन्नत बना दूंगा, तू गुफ्तगू करेगा, मैं हदीस बना दूंगा, तू अमल करेगा, मैं शरीयत बना दूंगा। तेरे निकाह में जो औरत आएगी मुसलमानों की अम्मा बना दूंगा, तेरे घर में जो बच्चा पैदा होगा आले रसूल बना दूंगा। तू हाँ करेगा हलाल कर दूंगा, तू ना करेगा हराम कर दूंगा। तू बैठ जाएगा, जमीन को पस्ती दे दूंगा, तू खड़ा हो जाएगा, आसमान को बुलंदी दे दूंगा। तू मुस्कुराएगा, मैं चांद और सितारों को रोशनी अता कर दूंगा। मेरे हबीब तू काली काली जुल्फे चेहरे पे ढाल, मैं रात बना दूंगा, जुल्फे हटा मैं दिन बना दूंगा। तू गुस्से में आएगा, मैं जहन्नम बना दूंगा, तू राजी होगा, मैं जन्नत बना दूंगा। तू कहती है मेरा महल अपने घर के करीब बना दे, मैं तेरा महल अपने घर के करीब भी बनाऊंगा, और क़यामत वाले दिन तुम्हें मोहम्मद की बीवी भी बनाऊंगा। बस नारा तकबीर।